اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق سبحان العلی العلی سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27واں پارہ سورۃ الرحمن شروع ہوئی تھی۔ سورۃ رحمان نام ہی رحمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحمان اگر نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگرچہ میں انسان سے حساب لینا چاہوں تو انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یعنی اتنا خطا کار ہے، لیکن میں وسیع رحمت والا ہوں۔ اور یہ سورت جو ہے ویسے ثبوت ہے کہ اللہ وسیع رحمت والا ہے۔ یہ سورت شروع ہی اللہ کے رحمان والے نام سے ہوتی ہے۔ اتنا رحم والا ہے کہ اس نے ہی اس قرآن کی تعلیم دی۔ اگر قرآن کی تعلیم اللہ نہ دیتا، ویسے حساب کتاب لے لیتا لوگوں سے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو معلم خود اللہ رحمان ہے۔ اس مقام پر یہ بات بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہ بھی فرماتا تب بھی انسان کو پتہ ہے کہ عالم تو اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کی یہ تعلیم کس کو دی ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے مقتضائے حال سے کلام کا یہ مدعا آپ سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور آپ کی ہی زبان سے لوگ سن رہے ہیں قرآن۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علامہ البیان، اور اسے بولنا بھی سکھایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آغاز اس فکر سے کرنے کا پہلا مقصد تو یہی بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ اس تعلیم کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
مزید دوسرا ایک مقصد اور بھی ہے جس کی طرف لفظ رحمان اشارہ کر رہا ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہی کہنی ہوتی کہ یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے تو بنی تب آزاد نہیں ہے، یعنی کسی بندے کی بنی ہوئی نہیں، تو اللہ کا اسم ذات چھوڑ کر کوئی اور اسم یعنی صفت استعمال کرنے کی حاجت نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ علامہ القرآن کہ اس قرآن کی تعلیم یعنی اللہ نے دی ہے، تو رحمان صفت اس وجہ سے بیان فرمائی کہ یہ شایانہ شان اللہ کی رحمت ہے، اس وجہ سے کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس نے خطا کی، اور اگر یہ جو قرآن ہے نا کسی پہاڑ پر میں نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی جیسے اللہ کی شکل کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ جذب کر سکتا ہے، اس کا کلام بھی کوئی نہیں جذب کر سکتا، ایسی شان والا ہے کہ اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی وسیع رحمت سے رجوع فرما کے انسان کو تھوڑا تھوڑا قرآن جذب کروایا تاکہ وہ جذب کر سکے، ورنہ اللہ کا کلام کیا اور انسان کی مجال کیا اور اوقات کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ ہم نہ سن سکتے نہ پڑھ سکتے نہ جذب کر سکتے۔ تو اتنا یعنی قرآن سخت ہے، یعنی اللہ کا کلام، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں جذب کروا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد قرآن کی صفت کی سبحان اللہ، ایک بندہ ساری رات نماز پڑھے اتنا اجر وصول نہیں کرے گا کہ اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزار ایک آیات قرآن کی سمجھ کر پڑھا کر 100 رکعت نماز پڑھنے کا تمہیں اجر ہے کہ آپ مصلی بچھا کے 100 رکعت پڑھیں اور اتنا اجر جمع نہیں کر سکتے جتنا ایک رکعت پڑھنے سے۔ اگرچہ کوئی اللہ کے ساتھ خاص تعلق رکھنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھے۔ جو کچھ لوگ جیسے کہا گیا کوئی خاص بزرگ تھے کہ میں اولیاء بننا چاہتا ہوں، تو اس کو کہا گیا کہ آج ہی سے تائب ہو جا، یعنی سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر اور قرآن کو جاری رکھ، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھ، آج ہی سے تو اولیاء ہے، کیونکہ خاص تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ پکی اور یقینی بات ہے، اور ہم کچھ زیادہ عبادت گزار نہیں ہیں، صرف کیا ہے یہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو یہی چیز پسند ہے عبادت میں، ایک یہ چیز، ایک کسی بیمار کی ذمہ داری کرنا، بزرگ کی، کوئی گھر میں بزرگ ہے یا کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کرنا، وہ قرآن سے بھی بالاتر ہے، اس سے بھی اگرچہ آپ علی یعنی ولی یا اولیاء بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہے نا باقاعدہ جا کے اس کی خدمت کیا کرو، تو یہ چیزیں آپ کو وہیں سے مل جائیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد یہ اہم صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس سے خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی ہدایات کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے
उसने ये गवारा न किया कि तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दे, और उसकी रहमत इस बात की मुक्तजी हुई कि ये कुरान भेजकर तुम्हें वो इल्म अता फरमाए जिस पर दुनिया में तुम्हारी रास्त रवि और आखिरत में तुम्हारी फलाह का इन्हिसार हो। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान का खालिक है और खालिक ही की ये जिम्मेदारी है कि अपनी मखलूक की रहनुमाई करे और उसे वो रास्ता बताए जिससे वो अपना मकसद वजूद पूरा कर सके। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से कुरान के इस तालीम का नाजिल होना महज उसकी रहमानियत ही का तकाजा नहीं है, बल्कि उसके खालिक होने का भी लाजमी और फितरी तकाजा है कि खालिक अपनी मखलूक की रहनुमाई ना करेगा तो और कौन करेगा। अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान पाक फरमाया, मैं कोई जालिम नहीं हूँ। एक मेरा बंदा मुझसे सिरात मुस्तकीम का रास्ता मांगे और मैं उसे गुमराह कर दूं तो मैं दुश्मन थोड़ा हूँ उसका। सुभान अल्लाह। जो इंसान सही रास्ते पर चलने की दुआ मांगता है तो यकीनन जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त आ जाता है जिसमें अल्लाह ताला उसे यानी उसके लिए रहमत के दरवाजे खोलता है और उसे सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाता है। ये कुरान जो है इसमें आयात है कि इसी कुरान ही में से बहुतों को मैंने गुमराह कर दिया और बहुतों को मैंने हिदायत बख्शी। तो इसका मतलब क्या है कि जिस नियत से जो कुरान पढ़ेगा अल्लाह का वादा है वो चीज उसको जरूर मिलकर रहेगी। अगरचे कोई कुरान इस तरह तरीके से पढ़ना चाहता है कि अल्लाह मुझे सही रास्ते का यानी तायुन मिल जाए, हिदायत वाले रास्ते पर सिरात मुस्तकीम वाले रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ, तो कुरान के जरिए से रहनुमाई चाहता हूँ, तो यकीनन उसकी रहनुमाई की जाएगी। अगर कोई दुनियादारी या पैसे बटोरने के लिए कुरान हासिल करता है तो उसे दुनियादारी मिल जाती है, उसे वो चीजें मिल जाती हैं जो मांगता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो कुरान पढ़ने से उनके ईमान मजीद बढ़ जाते हैं और उनके बिल मुकाबिल जो दूसरे लोग हैं उनके ईमान में ज्यादती नहीं होती बल्कि कुफर में वो बढ़ते हैं कि जिद और अना पैदा हो जाती है उनमें। और सबसे पहला गुनाह है ही तकब्बुर, और जिसने अना का मसला बनाया, तकब्बुर किया, तो उससे ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, सब बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दे कि मैं कोई चीज हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ और दूसरों को नीच और नाबूद समझना शुरू कर दे, यही से जिदें और हसद और बुग़्ज़ और कीने पैदा होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये मर्ज़े हैं, ये इंसान के अंदर जब पैदा हो जाती हैं, इनकी जो इब्तिदा है तकब्बुर से शुरू होती, तो फिर लड़ाइयाँ और झगड़े और फितने और इस तरह की चीजें पैदा होती। अगर इंसान अपनी औकात ना भूले कि मेरी पैदाइश कैसे हुई है और मेरी औकात क्या है, तो वो कभी गुमराह हो नहीं सकता जो अल्लाह से सीधा रास्ता मांगे। तो सुभान अल्लाह। दूसरा अहम हिस्सा है जो इन 3 आयतों में बयान किया गया है कि पहली तालीम तौहीद और दूसरी तालीम है अदल, कि अदल करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया, ये जितनी चीजें भी मैंने पैदा की है ना, इसमें जितने बयानात हैं, रहनुमाई करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक जगह इरशाद है, ये अल्लाह के जिम्मे है कि सीधा रास्ता बताए और टेढ़े रास्ते तो बहुत हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साहबियों के सामने ऐसे लकीर लगाई थी, ऐसे सीधी, और सीधी लकीर ऐसे मार के ना, तो आपने ऐसे एक नक्शा बनाया था, ऐसे इस तरफ भी इस तरफ भी। आपने फरमाया ये जितने रास्ते हैं सब गुमराही वाले हैं,
سوائے ایک سیدھے راستے کے۔ یہ اللہ والا راستہ ہے، اور باقی جتنے راستے ہیں یہ سب گمراہی کی طرف لے جانے والے، اور ہر گمراہی پیش خیمہ ہے دوزخ کا۔ یعنی استغفر اللہ، یعنی جتنے بھی گمراہ راستے ہیں سب دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اور جو صراط مستقیم والا راستہ سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو لوگوں، تم سوچو کہ ضرور ٹیڑھے راستے سے آنا ہے، سیدھے راستے پر ہی چلو تاکہ تمہاری رہنمائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ ذکر آیا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پیغام رسالت سن کر حیرت سے پوچھا کہ آخر وہ تمہارا رب کون سا ہے جو میرے پاس رسول بھیجتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی۔ ساخت کا مطلب ہوتا ہے کہ بنیاد، اور پھر اس کی رہنمائی کی، یعنی وہ طریقہ بھی سکھایا جس سے وہ نظام وجود میں اپنے حصے کا کام کر سکے۔ یہی وہ دلیل ہے جس سے ایک غیر متعصب ذہن اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں اور کتابوں کا آنا عین تقاضائے فطرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسے بے یار مددگار پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی تعلیم کا بھی انتظام کیا کہ وہ کس طریقے سے رہے اور کس طریقے سے بیٹھے اور کھائے اور پیے۔ انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے مسخر فرمائی ہیں، کیونکہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، جہاں انہیں مقرر کیا گیا ہے وہیں مقرر ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حساب سے الگ ہو کر وہ اپنا کام شروع کر دیں؟ ایک انسان ہی ہے جو اپنی مرضی کرتا پھرتا ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سب سجدہ ریز جتنے بھی ہیں سجدے میں ہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ درخت کس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ جب سایہ ادھر ڈھلے اور جب سایہ ادھر ڈھلے، یہ دراصل اس کے سجدے کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ سورج روزانہ ہی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غروب ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام کے تحت اسے ایسا مسخر کیا ہے کہ غروب ہونے والا وقت دراصل اس کا سجدے والا وقت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی توازن۔ میزان کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اس کا بھی ایک نظام ہے، اگر وہ اس طرح ہلے گڑبڑ کرے توازن بگڑ جائے گا نا، تو میزان پیدا کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو۔ جب تم ترازو اٹھاتے ہو تو ایسے یعنی سیدھا، لکڑی کو سیدھا رکھو، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس نے اپنی قوم کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب ہی نازل نہ کر دے۔ اس کی قوم پتہ کیا جواب دیتی تھی کہ اگر تو واقعی رسول ہے یا سچی بات ہے تو پھر ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی ڈال دے، اگر عذاب نہیں دکھا سکتا وہ تو ٹکڑا ڈال دے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک ایسے میدان میں اکٹھا کر کے ایک ٹکڑے کے نیچے ہی مار دیا، کیونکہ ان کی بستی میں غضب کی گرمی پیدا ہو گئی، حبس پیدا ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے اور باہر نکلے ہیں۔ باہر نکل کے گئے جب تو وہاں ہوا بھی تھی اور تھوڑا سا بادل کا ٹکڑا بھی تھا، تو جتنے لوگ تھے وہیں جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے پورے قصبے والے لوگ یعنی اپنے جانور تک ہانک کر وہاں لے گئے، اور وہاں اسی ایک ٹکڑے کے نیچے اس سے ہی آگ برسی ہے اور اس سے وہ سارے ختم ہو گئے، بھسم ہو گئے، استغفر اللہ، جل کر یعنی راکھ ہو گئے، استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نظام میں خلل نہ ڈالو، اور اس کے بعد وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو رحمان کے الفاظ سے شروع کیا اس وجہ سے کہ میں وسیع رحمت والا ہوں، کوئی ظالم نہیں ہوں۔ ذرا بھر دھاگا پر قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ، نہ حق تلفی کرتا ہوں، نہ ہی بے انصافی کروں گا، جو جس کا جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ یعنی میں نے تمہیں پیدا کر کے ایسے ویسے نہیں چھوڑ دیا، یعنی تمہیں پیدا کیا ہے تو کوئی مقصد ہے، اور تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے قرآن بھیجا ہے جو سراسر تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یہ نہیں کہا کہ صرف انسان رہے اور دوسری مخلوقیں نہ رہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقوں کے لیے پیدا کی۔ تو فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اسی میں ہر طرح کے باغ، کثرت لذیذ پھل ہیں۔ یہ صرف ہمیں جو آنکھوں کے سامنے چیزیں ہیں نا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، تاکہ اندرونی نعمتیں اگر اسے محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی یا زبان یا دل یا دماغ یا تندرستی، تو سامنے والی چیزوں کو دیکھ کر شاید اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کو یاد کرے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا گیا بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کون لپیٹتا ہے؟ کتنے خوبصورت انداز میں کھجور کا درخت ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے پھل کیسے خوبصورتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان اس طرح بنا ہی نہیں سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، جیسے گندم ہے، گندم وہ بھوسے میں ہی ہوتی ہے نا پھول میں، جب اس کو اتار لیا جائے تو وہ ہم اسے توڑی کہتے ہیں، یعنی بھوس بن جاتا ہے، اور دانا جو ہے، حب جو ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کے کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، لاکھ پھل کھا لو، صبح سے لے کر شام تک کھاتے رہو، جب تک اتنا ٹکڑا روٹی کا نہیں کھاؤ گے اتنے تک تمہارے اندر قوت مدافعت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے اس گندم میں، اس یعنی دانے میں، حب میں، کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ ہے جب یہ سورت پڑھی گئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس وقت جنہوں نے جواب دیا تھا کہ یا رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے کون سی آپ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے؟ تو جب وہی ختم ہوئی اور سورت مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا صحابیوں سے کہ لوگوں تم سے تو جن ہی بہتر ہیں، انہوں نے قرآن کا جواب دیا لیکن تم لوگوں نے قرآن کا جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے جب کوئی اہم آیات
یا کوئی اہم بات ہو تو اس کا جواب دینا بھی ہمارے اوپر فرض اور سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے جنہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کون سا انکار کرتے ہیں آپ کی نعمتوں کا، اس طرح کا جواب ہمیں بھی دینا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، سات سے پیدا کیا، گارے سے، سڑی ہوئی مٹی بدبودار گارے سے، وہاں سے جو گیسز پیدا ہوتا ہے نا، اس میں مٹی سڑ جاتی ہے نا، بلیک ہو جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سے جو گیسز ہوتی ہے اس سے انسان تخلیق ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی گارے سے، سات سے، کتنے مرحلوں سے گزارا گیا انسان کو، سبحان اللہ و بحمدہ، اور بنایا، اور جنوں کو آگ کے لوکے سے، یعنی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن، یعنی اور جن کو آگ کی لپٹ سے، یعنی لوکے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی تفسیر کل سنائیں گے، تھوڑی سی آیتیں پڑھ کے پھر بات کریں۔ نار پیدا کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وسائے جن اور انسان تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے، یعنی نعمتوں کو یا قدرت کو۔ قدرت ہے نا، قدرت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس چیز کو، یعنی وہ قدیر، وہ قدرت رکھنے والا، وہ کنٹرول کرنے والا، یعنی اس طریقے سے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم نے تو ایک مشرق دیکھی ہے، ایک مغرب دیکھی ہے، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی جو مشرق ہے اور آخرت میں بھی جو مشرق ہے، دونوں کا، یعنی دونوں جہانوں کا۔ اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنی اربوں خربوں کی تعداد میں جو کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں کا ایک اپنا سورج ہے، ہم ان کو نہیں گن سکتے، چاہے جتنے حساب دان آ جائیں اور گنتی کریں، اس ہمارے سورج سے 10 گنا یعنی سورج اور بھی ہیں، یعنی بہت سے۔ یہ جو ہمارے ہاں، یعنی یہ جو لشکر ہے ستاروں کا، اور ہمارے ہاں جو سورج ہے، اس سورج شمسی جو نظام ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، اور اس سے بڑے اور بہت ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی کروڑ کی تعداد ہے یا ارب کی، خربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں کائنات میں، اور واللہ عالم، اس کی حدیں اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لا محدود حدوں والا جو ہو، اور علم بھی جس کا لا محدود ہے، اس کے نام صفاتی بھی لا محدود ہیں، اور اللہ اسم اعظم ہے، تو ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں جو تھوڑا بہت اللہ نے نور عطا فرمایا، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ اگر جانا چاہتے ہیں نا آپ چلے جایا کریں، لیکن 5 منٹ بیٹھ جایا کریں، کیونکہ آپ شامل ہو جایا کریں اجر میں، بعد میں آپ خاموشی سے جانا چاہتے ہیں چلے جایا کریں۔ تو دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک وہی پروردگار وہی ہے۔ وسائے جن و انس فبأی آلاء ربکما تکذبان، وسائے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو شیطان تھا نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر عبادت کی ہے، اور آسمان کے بھی چپے چپے پر اس نے عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خاص قرب عطا کیا تھا، اسی وجہ سے فرشتوں کے آگے اس کو اہمیت دی، اور ہر کام یہ کرواتا تھا فرشتوں کو ساتھ لے کر، لشکر لے کر، اور خود بھی لشکر سمیت آسمان پر بلایا گیا۔ اور اس نے زمین خالی کروائی، یعنی جنوں سے، جب انسان پیدا ہوا تو اس وقت اس کو ہی حکم ہوا، فرشتوں کو بھیجا گیا، وہ ناکام ہو گئے، پھر ابلیس کو بھیجا گیا کہ تم جا کے زمین خالی کرواؤ، اس نے
خالی کروائی. اور یہ کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا؟ تکبر کی وجہ سے، کہ جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات صرف سجدے کے لیے تخلیق کیا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، اور اس سجدے سے ہم گریز کرتے ہیں. باقی ساری چیزیں مسخر ہے، خود بخود سجدہ کرتی ہیں. اور ایک انسان اور جن جو ہے ذی اختیار ہے، اپنی مرضی سے ہی سجدہ کرتا ہے، تو اسے بھی حکم ہے کہ تم سجدہ کرو. سبحان اللہ. اور انسان اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے کہ وہ ذی اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے سجدے کی زیادہ اہمیت ہے عام مخلوق کی یعنی نسبت. اس کے بعد فرمایا گیا مارج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. یہ سمندروں والی جگہ اگر کوئی جہاز رانی کرے، بحری جہاز چلائے اور کوئی سیر کرنے کے لیے وہاں جائے تو وہاں معاملہ دیکھے تو بڑا حیران ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف پانی میٹھا ہے تو ایک طرف پانی جو ہے وہ کھارا ہے. اور ان کا گزرنا دراصل ایسے ہے جیسے کنگھی نہیں ہوتی، تو کنگھی جیسے گزر رہی ہوتی ہے ایسے کنگھا درمیان میں رکھیں، یہ پکڑے میں آپ کو بتاؤں، میں نے دیکھا ہے وہ ایسے گزر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے اس طریقے سے، یعنی یہ میٹھا جا رہا ہے یہ کھاری ہے. کیا مجال جو ایک دوسرے میں وہ مکس ہو، یہ اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ہاں کنگھی کی طرح. اس کے بعد فرمایا گیا یعنی دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، یعنی نہ ملے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں، ان کی طاقت ہی نہیں کہ وہ آپس میں ملے. وہ پانی وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے، وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، وہ تو ہے ہی پانی. انسان تو ذیت کی عارضیت تل ہے نا. اور اس کے بعد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس کے کون سی چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے بھی نکلتے ہیں، یعنی یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان. یہ جو زیور ہم تیار کرتے ہیں، اگر آپ حکیموں کے پاس چلے جائیں نا، یہ خاص جو موتی ہوتا ہے نا سچا، والمرجان موتی اور مونگا، اور اس کو پیس کے یہ دوائیں تیار کرتے ہیں، بلڈ پریشر اور فالج کی دوائیں. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک کالا موتی ہوتا ہے اس کی بھی دوائی تیار کرتے ہیں، اور ایک وائٹ قسم کا سبز تھوڑا تھوڑا سبز ہوتا ہے، اور اس کی اتنی سی مقدار دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ جس کو فالج ہو نا اس کو وہ دوائی دی جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یعنی جیسے سیپ میں موتی، تو وہ جو سیپ ہوتا ہے وہ ایک جاندار چیز ہے، وہ اپنا خول چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کے پیٹ میں ایک موتی ہوتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے وہ کیڑا نکل جاتا ہے، وہ سوراخ بنا جاتا ہے خود بخود. مطلب یہ ہے کہ وہ موتی تیار ہو جاتا ہے اس کے پیٹ میں، اس سیپ کے پیٹ میں، سچا موتی جسے ہم کہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ان کو پیس کر یہ دوائیاں تیار کرتے ہیں یہ جو حکیم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی فالج کی دوائی وہ سچے موتی سے تیار ہوتی ہے، اور مرجان سے تیار ہوتی ہے، مونگے سے تیار ہوتی ہے، مونگا اور مرجان. سبحان اللہ. تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں موجود ہے، یعنی اس کا اتنی افادیت ہے، اتنا فائدہ ہے، ہر چیز میں انسان کے لیے فائدہ رکھا گیا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ سمندروں سے موتی اور مونگے بھی نکلتے ہیں. بس اے جن اور انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ و بحمدہ. بس نہ کریں انشاءاللہ والکل.